السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، عبادات، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس مالک نے کن کہہ کے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، لا تعداد انگن درود و سلام آقائے دو جہاں، والی بطحا، سید الرسل، سید ولد اعظم، امام اعظم، قائد اعظم، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے خاص ہے کہ جس مالک نے کن کہہ کے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس نے ایسے نبی کا انتخاب کیا جو تمام انبیوں سے اعلیٰ، افضل، اور جس کی بات، جس کا کردار، جس کا عمل، جس کا گہرانہ سب سے اعلیٰ ہے، بے مثال ہے. حضرات، پچھلے جمعے ہم نے موضوع بیان کیا تھا کہ خامد کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں. تقریباً 70% اس موضوع کا حصہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، 25% حصہ باقی ہے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ حق اور سچ کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ عرش والے رب نے اس کائنات کے اندر مرد کو یہ فضیلت اور یہ مقام دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء. وہ فوقیت، وہ مقام اللہ نے عورت کو نہیں دیا جو مرد کو دیا ہے. مرد جو ہے ایک کلمے کے ذریعے نکاح کرتا ہے اور اپنی بیوی بنا لیتا ہے. پھر مرد کے لیے بیوی کے حقوق انہیں آپ نے سماعت فرمایا 2 جمعے پہلے کہ جو کام جو اسے اچھا لگے، شریعت کی حدود کے اندر ہو،
عورت ہر وہ کام کر گزرے گی جو خاوند نے کہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر وہ عورت اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی تو ساری رات اور جب تک وہ اس کی حکم کی بجا آوری نہیں کرتی، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے۔ یعنی کہ یہ مقام اللہ نے مرد کو دیا ہے، پھر وہی مرد کو اللہ نے حق دیا ہے، وہ طلاق بھی دیتا ہے، اور یہی وہ مرد ہے جس کے بارے میں کونین کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی کہ مقام مرد کا خاوند کا اس قدر اونچا ہے کہ سجدے کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہوتی تو وہ خاوند ہوتا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مرد کا مقام کس قدر اونچا اور بلند و بالا ہے۔ پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ اللہ نے مرد کو ان کے اندر فوقیت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، اور مرد جو ہے وہ عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ جی اللہ نے کسے فوقیت دی ہے؟ خاوند کو، مرد کو۔ وہ تو امامت کروا سکتا ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ یہ ساری برتری کس کے لیے؟ خاوند کے لیے۔ لیکن خاوند کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ میرا اشارہ ہو، میری بیوی میرے اشارے پہ چلے، میرے والد کا اشارہ ہو، میری بیوی میرے والد کے اشارے پہ چلے، میری ماں کا اشارہ ہو، میری بیوی میری ماں کے اشاروں پہ چلے۔ یعنی کہ میری بہنیں، میرے بھائی جو ہے کسی کام کا حکم دے تو میری بیوی بھاگ کے وہ کام کرے۔ ہم یہ تو مائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بیوی ہر وہ کام کرے جو ہمارے گھر کا کوئی فرد بھی کہے، چاہے وہ جائز کہے چاہے وہ ناجائز کہے، اس کو حکم مانے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا وہ جو میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں، ہم نے وہ نبھانی ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لیے رزق کا اور عزت اور ذلت کا جو معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یہ عزت اور ذلت اور یہ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کی قسم پھر جو ہے جگیردار اور لٹیرے اور سارے عزتیں پا جاتے، لیکن کسی کو عزت اور وقار کسی شریف بندے کے حصے میں نہ آتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بھی یہی نظام ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہاں انصاف ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ کسی نے کسی کی عزت کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کی جائیداد کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کے مقام کی حق تلفی کی ہوگی، تو وہ پورا بدلہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور کس شکل میں؟ مال کی شکل میں، عزت اپنے لٹانے کی شکل میں نہیں، وہاں نیکیوں سے بدلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جو بیوی ہماری بیوی بن کے ہمارے گھر کے اندر آ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی بہو ہے، اور بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں، کیونکہ ہم نکاح بھی پڑھاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ریاکاری سے بچائے،
اللہ نے یہ ہمت و توفیق دی ہے، فتویٰ بھی لکھتے ہیں، تو بہت سارے مسائل جب ہمارے سامنے جو ہمارے تجربے سے گزرتے ہیں تو اللہ کی قسم آنے والی بہو کو تو ایک ملازمہ سمجھا جاتا ہے، ایک منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر اپنی بیٹی کا معاملہ ہو تو بیٹی گھر کے اندر آ جائے، بیٹی سے پوچھتے ہیں اب تیری ساس تجھے کام پہ تو نہیں لگاتی، اب تجھے گالیاں تو نہیں دیتی، اب تیرا سسر تجھے برا بھلا تو نہیں کہتا، اب تیرے دیور تیرے جیٹھ تجھے یہ وہ تو نہیں کہتے، اب تجھے خرچہ کتنا ملتا ہے، اپنے خامد سے کتنا لے لیتی ہو، کتنا پیسہ جوڑ لیا ہے، کیسا گھر بار گزرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی بچیوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر بچی جو ہے تھوڑی سی بات کر دے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پھر بن بریک چوتھا گیئر لگا کے گالیاں دی جاتی ہیں سسرال والوں کو۔ یہ نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، بن بریک گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو گالی میں دے رہا ہوں وہ گالی مجھے ہی جا رہی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جا رہے تھے، دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا، تو دوسرا بندہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے بھی گالیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول چل پڑے، وہ بندہ بھاگا ہوا پیچھے گیا، کہا اللہ کے رسول جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ کھڑے رہے، جب میں نے گالی کا جواب دینا گالی سے شروع کیا آپ وہاں سے چل پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو تیری طرف سے تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، اور گالیوں کا جواب فرشتے اس انداز میں دے رہے کہ یہ گالی اگر وہ تیری ماں کو دے رہا تھا تو اس کی ماں کو گالی جا رہی تھی، اس کی بہن کو گالی جا رہی تھی۔ جب تو نے گالیاں دینا شروع کر دی تو معاملہ برابر ہو گیا، اس لیے میں وہاں سے چل پڑا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کے سسرال کو، کسی کی نند کو، کسی کے دیور کو، کسی کے جیٹھ کو، کسی کی ساس کو گالی دینا، یہ گالی اپنے آپ کو دینا ہے۔ بیٹی کی تکلیف تو محسوس نہیں کی جاتی، وہ برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ وہاں پہ سکون و اطمینان کے اندر ہو۔ ایک بات کہہ دے کہ آج میری ساس نے یہ بات کہہ دی، مجھے بھانڈے دھونے کا کہہ دیا، جھاڑو دینے کا کہہ دیا، کپڑے دھونے کا کہہ دیا، سارے گھر کے کپڑے میں دھوؤں، تو پھر ایک فون والدہ کو کر دیا، والدہ یا والد گالیوں پہ اتر آتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جو ہمارے گھر کے اندر بہو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ جانور نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ جس طرح تم اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کرتے کہ اسے کوئی گالی نہ دے، اسے جو ہے خرچے سے تنگ کیا جائے، اسے باتوں کے اندر آ کے برا بھلا کہا جائے، جب آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کرتے تو اپنی بہو کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی لخت جگر ہے، اسے بھی جس طرح تم نے اپنی بیٹی کو نازوں سے پالا، جو آپ کے گھر آنے والی بہو ہے اسے بھی اس کے باپ نے، اس کی ماں نے لاڈ اور پیار سے پالا ہے۔ تو اس لیے یہ تفریق چھوڑ دینی چاہیے۔ جس طرح بیٹیوں کے ساتھ وہیب کرتے ہو ویسا بہو کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ اللہ کی قسم وہ گھر جنت ہے جہاں ساس اور بہو کا اتفاق ہے، جھگڑا نہیں ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ حق تلفی کی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر میرے بندے کا حق مارتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کا میرے ہاں کوئی جنت کے اندر حصہ نہیں ہے۔ جنت سے خالی ہے وہ شخص، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جب وہ اپنی بہو کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اس کی ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خامد کی یہ ذمہ داری ہے۔ خامد یہ نہ کہے کہ جو میرے والدین کہیں بس وہی حرف آخر ہے، نہیں، والدین کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، بیوی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، بہنوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ لقیر کا فقیر بنتا جائے، جو والدین کہیں بہنیں کہیں وہ کرتا جائے اور بیوی کے حق تلفی کرتا رہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کے پیچھے لگ کے والدین کی حق تلفی کرے، جو بیوی کہے وہی کرے، نہیں، ان حقوق کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور والدین کے حقوق کیا ہیں۔
جھگڑا آتا ہے جی ہماری دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، میں نے طلاق دے دی. بھائی طلاق تو نے کیوں دی؟ طلاق میں نے اس لیے دی جی میرے والدین کی خدمت نہیں کرتی، روٹی نہیں پکا کے دیتی. نہیں جی روٹی پکا کے دیتی، کپڑے دھوتی ہے جی. باجی ان کی بات نہیں مانتی، وہ جو کہتے ہیں ان کو دباتی نہیں ہے. میرے بھائیوں یہاں ایک مسئلے کی بات سن لیں، آپ کے لیے نئی بات ہوگی لیکن آپ کو یہ اجنبی گزرے گی. بہو کے لیے سسر غیر محرم ہے. بہو نہ سسر کو پیشاب کروا سکتی نہ اسے دبا سکتی ہے، اس کے لیے غیر محرم ہے. ساس ہے، عورت ذات ہے، اسے دبا بھی سکتی ہے، اس کی مرم پٹی بھی کر سکتی ہے، لیکن جو سسر ہے، دیور ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، یہ سارے رشتے اس بہو کے لیے غیر محرم ہیں. تو اگر وہ پردہ بھی اس سے کرتی ہے تو وہ صحیح اللہ کی حکم کی پاسداری کرتی ہے. آج ہمارے گھرانوں کے اندر کیا ہے؟ پڑھے لکھے مذہبی گھروں کے اندر یہ بات ہے. کوئی ایسی بچی بیاہ کے آ جائے جو بیچاری دین پڑھی اور پردہ کرتی، لو جی یہ تو ہم میں بیٹھتی نہیں ہے، یہ تو سارا دن تمبو اوڑے رکھتی ہے، فلاں چیزیں کرتی رہتی. وہ اللہ کے بندو تمہیں دین کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، تم اللہ سے معافی مانگو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے تو دین کے مسائل کو سمجھو. اگر تم ایسی بات کر کے اللہ کے نافرمان نہ ٹھہر جاؤ. تو اس لیے بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکے کے والدین کا، اپنے سسر اور ساس کا احترام کرے، ان کے حکم کی بجا آوری کرے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جو ان کی بات وہ حرف آخری، یہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، طلاق کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میری ماں نے، میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے اور میری ماں نے بھوک ہڑتال کر لی ہے. تو وہ کہتی جب تک دین کو نہیں چھوڑے گا میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں. صحابی کا نام میرے ذہن سے ابھی اوجل ہے، مشہور صحابی ہیں. وہ اسی وقت اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ اللہ کے رسول میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا جب سے میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، میں کیا کروں؟ میری ماں کہتی اس وقت میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دین کے معاملے میں والدین آڑ بنے تو ان کی نافرمانی جائز ہے. صحابی پریشان تھا کہ ایک طرف ماں، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، دین کا معاملہ ہے، میں کدھر جاؤں؟ ماں نے دین سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، بھوک کی وجہ سے گشی کے دورے پڑ رہے ہیں. پریشانی کے عالم اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوا. جب اللہ کے رسول نے یہ حکم سنایا، اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری لازم نہیں ہے. وہ صحابی اسی وقت دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، کہا ماں تو ایک ماں ہے، اگر 100 ماں ہوں تو دین اسلام پہ قربان کر دوں، ایسی ماں کی پرواہ نہیں اور دین سے مجھے روکے. اس قدر مسئلہ اہم ہے کہ اگر وہ سسر اور وہ ساتھ دین کے مخالف تم نے بہو کو کہتے ہیں تو بہو کو پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری نہیں ہے. آج کہا جاتا ہے جی میرے والد نے کہا، میری ماں نے کہا، میں اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ہاں والدین کے کہنے پہ طلاق دی جا سکتی ہے اگر وہ کوئی شرعی عذر ہو، وہ آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، وہ آپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، چار دیواری کی حفاظت نہیں کرتی، خامند کے حقوق کو پورا نہیں کرتی، اس کے سسر ساس ہیں ان کا ادب و احترام نہیں کرتی، کوئی شرعی عذر ہے تو تب. اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر کسی والدین کے کہنے پہ طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے طلاق دینا. تو اس لیے یہ نہیں کہ والدین نے کہہ دیا جی بس یہ رہے گی گھر میں یا ہم رہیں گے. بھئی یہ کون سا دین ہے، یہ رہے گی یا ہم رہیں گے؟ یہ دین نہیں ہے. دین کو سمجھو اللہ کی قسم، ہم دین سے بہت دور ہیں. ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں، دادے پردادے ہو، لیکن دین کے مسائل کا ہی پتہ. کم سے کم زندگی گزارنے کے اصولوں کو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. تو اس لیے بغیر شرعی عذر کے کسی کے کہنے پہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. اگر خامد بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق ایسا معاملہ ہے اللہ کی قسم، جب کسی کو بیٹی کو ناحق طلاق دی جاتی ہے تو
اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے پہ غصے ہو جاتے ہیں جو بندہ ناجائز کسی کو طلاق دیتا ہے. اور جس پہ اللہ غصے ہو جائے اسے رزق مل سکتا ہے، رزق حلال، اس کے کام کے اندر خیر و برکت ہو سکتی ہے، کل قیامت میں اسے جنت مل سکتی ہے، نبی کی ہاتھ سے حوض کوثر مل سکتا ہے، قطعاً نہیں مل سکتا، اللہ کی قسم. اس لیے ناجائز طلاق کے دلوانا چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطانوں کا آئی جی، بڑا ان کا پیر ہے شیطانوں کا، اس کا تخت کہاں ہے؟ سمندر کے اوپر. وہ سارے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں سے گناہ کے کام کروا کے آؤ. یہ سارے چیلے نکلتے ہیں، کوئی کسی کو شراب پلا دیتا ہے، کوئی کسی سے زنا کروا دیتا ہے، کوئی کسی کو سود کھلا دیتا ہے، کوئی کام کروا دیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کروا دیتا ہے. سارے جب شام کو واپس لوٹتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں بندے کو شراب پلا دی، فلاں بندے سے آج زنا کروا دیا، فلاں کسے ناحق قتل کروا دیا، فلاں کام کروا دیا، فلاں کام کروا دیا. سارے جا کے بدلاتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. ایک ایسا جاتا ہے اس کا چیلا، وہ کہتا ہے آج میاں اور بیوی کے میں نے جدائی ڈال دی، طلاق برپا کر دی. وہ کہتا ہے شاباش، سب سے اچھا کام تو کر کے آیا ہے. اللہ اس کام پہ غصے ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے جہاں طلاق برپا ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، کسی سسر کے کہنے پہ، کسی کی ساس کے کہنے پہ، کسی کے دیور و جیٹھ کے کہنے پہ نہ حق کسی کو طلاق دے دی، کل اللہ کے دربار میں وہ جواب دہ ہے. اللہ کا دربار لگے گا، محشر کا میدان لگے گا، اللہ کی قسم وہاں کھڑے کر کے پوچھیں گے تو نے نہ حق کسی کی بیٹی کو طلاق دلوائی تھی؟ وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا. ہمارے پلے تو پہلے ہی نیکیاں نہیں ہیں، ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں اور ایک دن کے اندر شاید ایک آدھی نیکی کرتے ہیں. پہلے ہی ہمارے پلڑے میں نیکی نہیں ہے، اور ایسے شیطانی کام کر کے جو تھوڑی بہتی وہ بھی ضائع کر لیں گے، وہاں جا کے کیا بنے گا. تو اس لیے حقوق کو سمجھے، نہ حق کسی کے حق تلفی نہ کریں. اور یہ خامد کی ذمہ داری ہے. اگر نہ حق اس کے والدین اسے کہہ دے کہ اس کو طلاق دے دو، پھر طلاق نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر تب ان کی بات کو ماننا جائز ہے. اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر نہیں. آج اگر بہو اور بیٹا حق پہ ہو جائیں، اللہ کی قسم لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اگر 1 اور 2 مہینے کے بعد بیٹا الگ و جدا ہو جائے، کہتے ہیں دیکھو جی اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، جی آتے ہی شادی کرواتے ہی الگ ہو گیا ہے. اگر اس نے غلطی کی ہے، والدین کا ادب و احترام نے کیا، والدین کے اس کا جو ان کا خرچہ بنتا نہیں دیا، تب تو وہ بیٹا مجرم ہے. اگر وہ اس والدین کا ادب و احترام بھی کرتا ہے لیکن گھر کے اندر ایسی کوئی نچاکی ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ قطعا مجرم نہیں ہے. اپنی زبانوں سے اسے مجرم نہ بنائیے، اللہ اسے مجرم نہیں کہتا، اللہ اسے مجرم نہیں کہتا. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کہہ کے اس بیچارے کے لیے کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی اتفاق میں برکت ہے، اتفاق سے رہنا چاہیے، اکٹھے رہنا چاہیے. اس کا کوئی بھی انکار نہیں ہے. اگر پوری امت مسلمہ آج اتفاق کر لے، تمام جتنے بھی ملک ہیں اسلامی، سارے سربراہان اتفاق کر لیں، تو کسی کی جرت نہیں ہے کشمیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے. وہاں بہو بیٹیوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، نہ حق قتل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. فلسطین کو تہس نہس کر دیا ہے کافروں نے، یہودیوں نے، وہاں کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا. اتفاق میں برکت ہے. بھائیوں کا اتفاق ہو، محلے کا، گاؤں کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ اتفاق بنا دینا کہ ساری بہو بے پردہ ہو کے ایک ہی گھر کے اندر رہیں اتفاق سے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ شریعت کی نافرمانی ہے. مجھے بتائیے، جو کسی کی بیوی ہے، اس کا اس کے دیور سے پردہ ہے، اس کے جیٹھ سے پردہ ہے، اس کے سسر سے پردہ ہے، اس کے چچا زار سے پردہ ہے، اس کے تایا زار سے پردہ ہے، تو وہ کیسا اتفاق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیوی ہیں، حجرے موجود ہیں الگ الگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے کے اندر ہوتے تو امی عائشہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو خدیجۃ الکبریٰ با پردہ ہوتی، ازواج مطہرات با پردہ ہوتی جب صحابہ تشریف لاتے، حالانکہ رشتہ دار تھے. یہ اتفاق نہیں ہے
کہ بیویوں کو آپس کے اندر بے پردہ کر کے ایک گھر کے اندر جمع کر کے، دیور بھی وہاں ہے، جیٹ بھی وہاں ہے، آپ کی بیوی پردہ نہیں کر رہی، آپ بھی مجرم ہے، آپ کی بیوی بھی مجرم ہے، آپ کا باپ بھی مجرم ہے، آپ کا بھائی بھی مجرم ہے، آپ کا جو ہے تمام رشتہ دار جو بے پردہ آتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ اس لیے پردہ انتہائی ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، چاہے وہ دینی گھرانہ ہو چاہے وہ دنیاوی گھرانہ ہو، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایسے معاملات کے اندر اتفاق نہیں ہے، ہاں گھر الگ الگ ہیں، بھائی اکٹھا کاروبار کریں، کاروبار الگ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، اتفاق و اتحاد رہے، بات ہے کو شریعت کے مطابق ہو، اتفاق رکھے، اس کے اندر برکت ہے۔ لیکن یہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی بیوی اکٹھے بیٹھیں اکٹھے کھائیں، اور یہ اتفاق نہیں، نہ شریعت نے اتفاق سکھایا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ ان کے لیے الگ الگ چار دیواری ہو، الگ الگ گھر ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ ہر غیر محرم سے پردہ ہے، کیا دیور اور جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے جو بات بتلائی، آج وہ حق ثابت ہو رہی ہے کہ دیور جیٹ کس لیے ہے؟ کہ بھائی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات دیور کے ہیں، جیٹ کے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیس موجود ہیں، عدالتوں کے اندر کیس لگے ہوئے ہیں، طلاقیں برپا اس وجہ سے ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے آج سے 1500 سال جو بات پہلے کی، اللہ کی قسم وہ قیامت تک کے لیے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی بس اتفاق ہے، جی گھر کے اندر اکٹھے رہنا چاہیے، گھر سے جدا نہیں ہونا چاہیے، گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ بھائی اتفاق رکھیں، لیکن آپ کی بیوی کا آپ سے بھائیوں کے پردہ ہے، آپ کے سسر سے، آپ کے والد سے پردہ ہے۔ تو اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، متعدد بیویاں تھیں، اور تمام بیویوں کے پاس آپ کا آنا جانا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بیوی کے آڑ کے اندر آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خاندان کو نشانہ نہیں بنایا۔ جیسے ہمارے ہاں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بیٹی بات کر دے تو ہم بیٹی کے سسرال کو نشانہ بنا لیتے ہیں، بہو بات کر دے ان کو سسرال کو نشانہ۔ اور بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کا جھگڑا تو آپ کی بہو تک ہے نا، وہاں سلجھائیں، اس کو بات کریں۔ لیکن آپ پیچھے اس کے والدین ہیں، وہ بیچارے نمازی ہوں، وہ اللہ والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے وہ ڈائریکٹ منظور ہو جائے، بد دعا کریں نیک لوگوں، یا وہ نیک ہیں آپ کے ان کے لیے غلط جملے بول رہے ہیں، اللہ کی پکڑ کے اندر تم آ جاؤ۔ تو اس لیے جس کا قصور ہے اسے کہیں، یہ نہیں کہ قصور کسی اور کا کہنا کسی اور کو، بیٹی کی آڑ میں یا بہو کی آڑ میں ان کے سسرال کو برا بھلا کہنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑا پیار تھا اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ امی عائشہ پہ تہمت لگی، پورے مکے کے اندر بات پھیل گئی کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نعوذ باللہ، اس کی بیوی تو ایسی ہے ویسی ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ کے رسول نے، کیونکہ عائشہ کے بارے میں یقین و اعتماد تھا کہ عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیویاں جو ہیں ہماری عزت اور وقار کا خیال رکھنے والی ہیں نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال لیں، اپنی عقل پہ پردے ڈال لیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس لیے امی عائشہ پہ تہمت لگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، پورے علاقے کے اندر بات پھیل گئی۔ ہماری بیوی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے نا تو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں طلاق ہے، میری عزت نہیں رہی پورے علاقے میں، میرے خاندان میں، تو ایسی بدکار عورت ہے، تیری سیٹنگ فلاں شخص کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پہ یقین و اعتماد تھا، آپ نے
اس آڑ کے اندر آ کے کہ عائشہ کے بارے میں تہمت لگی ہے، آپ نے آپ کے بابا ابو بکر کو برا بھلا نہیں کہا، آپ کے خاندان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی کہ عائشہ تیرا خاندان بھی ایسا، تیری ماں بھی ایسی، تو بھی ایسی نکلی، قطعاً ایسی بات نہیں کی کہ عائشہ آپ صبر کریں اور میں اس معاملے کی تحقیق کروں۔ اللہ کے قرآن کا بھی فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی بات آتی ہے اس کی تحقیق کرو، سچی ہے جھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہیے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا کہ اے نبی آپ کی بیوی عائشہ سچی ہے، یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ تہمت لگائی گئی ہے، عائشہ کا دامن صاف ہے، اور عائشہ کے بارے میں لگنے والے الزامات سارے غلط ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا اور اللہ کا شکر ادا بھی کیا، اور حضرت عائشہ کی آپ کے جو ہے صداقت کی اور آپ کی دیانتداری کی اس وقت اللہ کے رسول نے تعریف کی کہ عائشہ میں اتنا پریشان تھا کہ کیا بنے گا، مجھے تو اللہ نے دین کی ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں، میرا ابھی مشن باقی تھا اور اتنی بڑی یہ تہمت لگ گئی میرے بدن کے اوپر میری بیوی کے بارے میں، تو میں کیا لوگوں کو بات جواب دوں گا، لیکن عائشہ تو نے میری عزت کا خیال کیا، واقعی تو سچی اور کھری خاتون ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو محبت کے اندر کہا تھا عائش، یہ میری عائش ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کی آڑ کے اندر آ کے آپ کے خاندان کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس لیے بیوی سے کوئی بات ہو جائے، بہو سے کوئی بات ہو جائے، پچھلے خاندانوں کو نشانہ نہ بنایا کریں کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے، اس کے بڑے ہی ایسے ہیں، یہ فلاں ایسے ہیں۔ تمہارا جھگڑا بہو کے ساتھ ہے، تم اس کی ماں کو، اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جائے جہاں تمہاری بیٹی بیائی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے ہمیں دین کے احکامات اور جو بیویوں کے حقوق ہمارے ضمن ہیں، ہمیں ان کو پرکھ کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ان کو نبھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی نیکی کی طرح رہنمائی کرتے ہیں، نیکی پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، دین کا حکم دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام عرش معلیٰ پہ فرشتوں میں ان بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اس لیے ایسے میاں بیوی کا رشتہ قائم کریں، اور جو ہے جو باپ کے حقوق ہیں، جو ماں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، وہ آپ کو کوئی نہیں روکتا، انہیں ادا کریں، لیکن بیوی کی حق تلفی کر کے ان کے حقوق ماں کو نہ دیں، بہنوں کو نہ دیں، جو اس کا مقام ہے اس کو دیں، انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے خیر اور برکت نازل ہوگی، اور کل قیامت اللہ کے دربار میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔